اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ اپنا کام شروع کر چکے ہوں گے، آپ ڈیٹ ڈالتے ہوں گے، اپنا کوئی نہ کوئی کام نکال کر اس کو لکھتے ہوں گے ضرور۔ لکھنے سے بچوں دو فائدے ہوتے ہیں، انسان پڑھ بھی لیتا ہے اور لکھ بھی لیتا ہے، اور وہ کام ہمیشہ کے لیے ذہن میں محفوظ بھی رہتا ہے۔ تو آئیے آج ہم اردو او لیول فرسٹ لینگویج کا افسانہ کریں گے، اوور کوٹ۔ یہ بھی ایک خصوصی فرمائش آئی ہے، تو اس کو ہم جلدی سے مکمل کرتے ہیں۔ چلیے آئیے شروع کرتے ہیں۔ اوور کوٹ۔ جنوری کی ایک شام کو ایک خوش پوش نوجوان ڈیوس روڈ سے گزر کر مال روڈ پہنچا۔ اچھا بچوں، یہاں پر دو تین، یہ اسی پہلی لائن میں ہی تین چیزیں سمجھنے کی ہیں، وہ میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں۔ ڈیوس روڈ جو ہے وہ ایک 1877 میں ایک ڈیوس گورنر تھے، ان کے نام پر ہے یہ روڈ۔ مال روڈ جو ہے جہاں پر عمرہ رہتے تھے، غلامی کے دور میں امیر انگریز رہتے تھے، تو وہ اپنی چہل قدمی کے لیے ایک خاص سڑک بنواتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے بڑے پہاڑی علاقوں میں، مری میں بھی اور شملہ میں بھی، اس طرح لاہور میں بھی ایک روڈ ہے، اس کو مال روڈ کہا جاتا ہے۔ اور چیرنگ کراس ایک ملکہ کے نام پر ہے۔ یہ کراس جو ہے، یہ بچوں چوک جو ہوتا ہے، جنکشن جو ہوتا ہے، جہاں پر گاڑیاں آپس میں کراس کرتی ہیں ایک دوسرے کو، ریل گاڑیاں، تو یہ انہوں نے چیرنگ جو ہے وہ ایک ملکہ کے نام پر ہے۔ ملکہ کا نام ہے ایلینور، ان کے نام پر۔ اور آگے وہ جو ہے شیرڈن، ان کو فرانسیسی میں کہتے تھے، تو انگریزی میں انہوں نے اس کو چیرنگ بنا دیا۔ تو ملکہ کا نام ایلینور، اور اس کو فرانسیسی میں شیرڈن کہتے تھے، اور کراس جو ہے وہ جنکشن، چوک، جو جہاں سے گاڑیاں اپنا ادھر ادھر جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیرنگ کراس ایک ملکہ کے نام پر ہے، اس کی یاد میں۔ مال روڈ بھی وہ خاص سڑک بناتے تھے اپنے لیے، عمرہ اپنی چہل قدمی کے لیے وہ باہر نکلتے تھے، وہاں پر شاپس ہوتی تھی، کافی شاپس ہو گئیں، بک شاپس ہو گئیں، اور بڑی خوبصورت سڑک ہوتی ہے، بہت دونوں طرف سے درخت اور ہریالی اور پھول وغیرہ، تو وہ اپنے خاص اس وقت عام لوگوں کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ پہلی لائن میں ہی اتنا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بچوں افسانہ بھی جو ہے یہ ہندوستان پاکستان بننے سے پہلے کا ہے، جب ابھی انگریز یہاں پر حاکم تھے۔ تو جنوری کی ایک شام کو ایک خوش پوش نوجوان ڈیوس روڈ سے گزر کر مال روڈ پر پہنچا۔ اب جن بچوں نے یہ سڑکیں دیکھی ہوئی ہیں ان کو سمجھ آ جائے گی۔ اور چیرنگ کراس کا رخ کر کے خرامہ خرامہ پٹری پر چلنے لگا۔ خرام کہتے ہیں قدم کو، ایک ایک قدم اٹھا کر آرام سے بڑا انجوائے کرتا ہوا۔ خرام کہتے ہیں قدم کو۔ خرامہ خرامہ پٹری پر چلنے لگا۔ یہ دیکھیں آپ، پٹری کراس مطلب جہاں ٹرینیں کراس کرتی ہیں آپس میں، تو جنکشن جو ہے، تو پٹری ساتھ ہی ہے اس کے، ٹھیک ہے۔ یہ نوجوان اپنی تراش خراش سے خاصا فیشنیبل معلوم ہوتا تھا۔ لمبی لمبی کلمیں، چمکتے ہوئے بال، باریک باریک مونچھیں گویا سرمے کی سلائی سے بنائی گئی ہوں۔ بادامی رنگ کا گرم اوور کوٹ پہنے ہوئے تھا، جس کے کاج میں شربتی رنگ کا گلاب ایک ادھ کھلا گلاب کا جس کے کاج میں، کاج بچوں وہ جو بند کرنے والا کاج نہیں ہوتا، جس کے کاج میں شربتی رنگ کے گلاب کا ایک آدھ کھلا پھول اٹکا ہوا، سر پر سبز فلیٹ ہیڈ ایک خاص انداز میں ٹیڑھی رکھی ہوئی، سفید رنگ کا گلوبند گلے کے گرد لپٹا ہوا، اور ایک ہاتھ کوٹ کی جیب میں، دوسرے میں بید کی ایک چھوٹی چھڑی پکڑے ہوئے، جسے کبھی کبھی مزے میں آ کے گھمانے لگتا تھا۔ یہ ہفتے کی شام تھی، بھرپور جاڑے کا زمانہ تھا۔ سرد اور تند ہوا کسی تیز دھار کی طرح جسم پر آ کر لگتی تھی، مگر اس نوجوان پر اس کا کچھ اثر معلوم نہیں ہوتا تھا، اور لوگ خود کو گرم کرنے کے لیے تیز قدم اٹھا رہے تھے، مگر اسے اس کی ضرورت نہ تھی، جیسے اس کڑکڑاتے جاڑے میں اسے ٹہلنے میں بڑا مزہ آ رہا ہو۔ اس کی چال ڈھال سے ایسا بانگ پن ٹپکتا تھا کہ تانگے والے دور ہی سے دیکھ کر سرپٹ گھوڑا دوڑاتے ہوئے اس کی طرف لپکتے، مگر وہ چھڑی کے اشارے سے نہیں کر دیتا۔ ایک خالی ٹیکسی بھی اسے دیکھ کر رکی، مگر اس نے نو تھینک یو کہہ کر اسے بھی ٹال دیا۔ جیسے جیسے وہ مال کے زیادہ بارونق حصے کی طرف پہنچتا جاتا تھا، اس کی چونچال بڑھتی جاتی تھی، یعنی اس میں شوخی آ رہی تھی۔ وہ منہ سے سیٹی بجا کے رقص کی ایک انگریزی دھن نکالنے لگا، اس کے ساتھ ہی اس کے پاؤں بھی تھرکتے ہوئے اٹھنے لگے۔ ایک دفعہ جب آس پاس کوئی بھی نہیں تھا تو یک بارگی کچھ ایسا جوش آیا کہ اس نے دوڑ کر جھوٹ موٹ بال دینے کی کوشش کی، گویا کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے، یعنی بال پھینکنے کی جیسے انداز سے نا،
अपने आप को घुमाया उस रास्ते में वो सड़क आई जो लॉरेंस गार्डन की तरफ जाती थी। ये भी बच्चों अंग्रेज़ के नाम पर है, उस वक़्त के कोई गवर्नर होंगे। मगर इस वक़्त शाम के धुंधलके और सख्त कोहरे में इस बाग पर कुछ ऐसी उदासी बरस रही थी कि उसने उधर का रुख ना किया और सीधा चेरिंग क्रॉस की तरफ चलता रहा। मलका के बुत के करीब पहुँचकर मलका बच्चों मलका विक्टोरिया के बुत के करीब पहुँचकर उसकी हरकत सकनात में किसी कदर मतानत आ गई, यानी संजीदा हो गया थोड़ा-सा। उसने अपना रुमाल निकाला जिसे जेब में रखने की बजाय उसने कोट की बाईं आस्तीन में अड़स रखा था और हल्के-हल्के चेहरे पर फेरा ताकि कुछ गर्द जम गई हो तो उतर जाए। पास घास के एक टुकड़े पर कुछ अंग्रेज़ बच्चे बड़ी सी गेंद से खेल रहे थे। ये मैंने आपको बताया ना, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से पहले का। तो अंग्रेज़ जो यहाँ पर रिहाइश पज़ीर थे, बड़े-बड़े लोग, बड़े ख़ानदानों के, तो वो जो जिनके ओहदे बड़े थे, तो उनके बच्चे ज़ाहिर है उधर ही रहते थे, तो वो बाहर खेल रहे हैं। वो बड़ी दिलचस्पी से उनका खेल देखने लगा। बच्चे कुछ देर तक उसकी परवाह किए बगैर खेल में मसरूफ़ रहे, मगर जब वो बराबर तके ही चला गया, तो रफ़्ता-रफ़्ता शर्माने लगे और फिर अचानक गेंद सँभाल कर हँसते हुए एक-दूसरे के पीछे भागते हुए घास के इस टुकड़े ही से चले गए। नौजवान की नज़र सीमेंट के खाली बेंच पर पड़ी और वो उस पर आके बैठ गया। उस वक़्त शाम के अंधेरे के साथ-साथ सर्दी और भी बढ़ती जा रही थी। इसकी ये शिद्दत नाखुशगवार न थी, बल्कि लज़्ज़त परस्ती की तरग़ीब देती थी। शहर के ऐश पसंद तबके का कहना ही क्या, वो तो इस सर्दी में ज़्यादा ही खुल खेलता है। तन्हाई में बसर करने वाले भी इस सर्दी से वरगलाए जाते हैं और वो अपने-अपने कोने खुदरों से निकलकर महफ़िलों और मजमों में जाने की सोचने लगते हैं, ताकि जिस्मों का कुर्ब हासिल हो। ये बच्चों उस ज़माने का तो आपको पता ही है, जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट में था। तो हुसूल लज़्ज़त की यही जस्तजू लोगों को माल पर खींच लाई थी, यानी एक-दूसरे को देखते मिलने की जगह समझने, और वो हस्बे तौफ़ीक रेस्टोरेंटों, कॉफ़ी हाउसों, रक़्स गाहों, ये माल के ऊपर ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? माल रोड पर। और वो हस्बे तौफ़ीक यानी जिसके पास जितना पैसा है, रेस्टोरेंटों, कॉफ़ी हाउसों, रक़्स गाहों, सिनेमाओं और तफरीह के दूसरे मकामों पर महज़ूज़ हो रहे थे। ठीक है कि वो वहाँ पर लुत्फ़ उठाते, कोई सिनेमा चला गया, कोई मतलब पार्क में चला गया, जैसे वो कौन-सा था गार्डन, अभी ऊपर पड़ा है, लॉरेंस गार्डन। तो ऐसी जगहों पर, और कोई कॉफ़ी हाउस में चला गया, कोई रेस्टोरेंट में चला गया। माल रोड पर मोटरों, तांगों और बाइसिकलों का तांता बंधा हुआ था ही। पटरी पर चलने वालों की भी कसरत थी। अलावा यानी इसके साथ ही सड़क के दो रवैया दोनों तरफ दुकानों में खरीदो फरोख्त का बाजार भी गर्म था। जिन कम नसीबों को ना तफरीह तबा की इस्तात थी, यानी जिनके पास पैसे कम थे, कुव्वत खरीदना थी, ना खरीदो फरोख्त की, वो दूर ही से खड़े खड़े इन तफरीह गाहों और दुकानों की रंगारंग रोशनियों से जी बहला रहे थे। यानी आम लोग भी बाहर निकल आते कि देखें क्या हो रहा है, बाहर निकलें, रौनक मेला देखें। नौजवान सीमेंट के बेंच पर बैठा अपने सामने से गुजरते हुए जनो मर्द को गौर से देख रहा था। जन औरत, मर्द मर्द। इसकी नज़र इनके चेहरों से कहीं ज़्यादा इनके लिबास पर पड़ती थी। इनमें हर वज़ा और हर कमाश के लोग थे। बड़े-बड़े ताजर, सरकारी अफ़सर, जैसे मैंने बताया था कि माल रोड पर कौन से ख़ासे हैसियत के लोग ही उधर चहलकदमी करते थे। लीडर, फ़नकार, कॉलेजों के तलबा व तलबात, अखबारों के नुमाइंदे, दफ्तरों के बाबू, ज़्यादातर लोग ओवरकोट पहने हुए थे। हर किस्म के ओवरकोट, क्राकली के बेशकीमत ओवरकोट से लेकर क्राकली बच्चों ब्लैक, बहुत काले स्याह रंग का जो होता है ना, कीमती कोट, उसको कहते हैं। क्रोकली के मायने काले स्याह रंग का कोट। और क्रॉकरी के बेशकीमत ओवरकोट से लेकर खाली पट्टी के पुराने फौजी ओवरकोट तक, जिसे नीलाम में खरीदा गया था। यानी हर तरह के लोग थे, अमीर से अमीर भी और गरीब से गरीब। नौजवान का अपना ओवरकोट था तो खासा पुराना, मगर इसका कपड़ा खूब बढ़िया था। फिर वो सिला हुआ भी किसी माहिर दर्जी का था। उसको देखने से मालूम होता था कि उसकी बहुत देखभाल की जाती है। कॉलर खूब जमा हुआ था, बाहों की करीजें बहुत नुमायाँ, सिलवट कहीं नाम को नहीं। बटन सींग के बड़े बड़े चमकते हुए। सींग बच्चों ये हाथी के सींग जो होते हैं, या ये जितने भी जानवरों के सींग होते हैं, उनसे वो कीमती और कारआमद चीज़ें बनाते हैं। तो सींग के बटन, यानी किसी जानवर के सींग के बटन बने हुए थे।
بٹن سینگ کے بڑے بڑے چمکتے ہوئے، نوجوان اس میں بہت مگن معلوم ہوتی، یعنی اپنے اوور کوٹ سے بڑا خوش تھا وہ۔ ایک لڑکا پان بیڑی سگریٹ کا صندوقچہ گلے میں ڈالے سامنے سے گزرا۔ نوجوان نے آواز دی، پان والا جناب، 10 کا چینج ہے تو نہیں لا دوں گا، کیا لیں گے آپ؟ تو آگے یہاں پر ایک جملہ مس ہے، تو یا وہ خاموش رہتا ہے آگے سے، اجی واہ، کیا کوئی چور چکا ہوں جو بھاگ جاؤں گا؟ اعتبار نہ ہو تو میرے ساتھ چلیے، لیں گے کیا آپ؟ یعنی وہ پان بیچتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے لینا کیا ہے؟ نہیں نہیں، ہم خود چینج لائیں گے۔ لو یہ اکنی نکل آئی، یعنی اپنی جیب میں وہ ہاتھ مار رہا ہوتا ہے تو وہ تھوڑے سے پیسے جو ایک آنا ہوتا ہے، ایک انی، ایک کے معنی ایک، اور آنا کے معنی وہ سکہ جو ایک سکہ ہے۔ لو یہ اکنی نکل آئی، گولڈ فلیگ کا ایک سگریٹ دے دو اور چلے جاؤ۔ نوجوان لڑکے کے جانے کے بعد مزے مزے سے سگریٹ کے کش لگانے لگا۔ وہ ویسے ہی بہت خوش نظر آتا تھا۔ گولڈ فلیگ کے مصفہ دھوئیں نے، مصفہ یعنی اس دھوئیں کو صاف کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت خوشبودار دھواں تھا، گولڈ فلیگ کے مصفہ دھوئیں نے اس پر سرور کی سی کیفیت طاری کر دی۔ ایک چھوٹی سی سفید رنگ کی بلی سردی میں ٹھٹری ہوئی بینچ کے نیچے اس کے قدموں میں آ کر میاؤں میاؤں کرنے لگی۔ اس نے پچکارا تو اچھل کر بینچ پر آ چڑھی۔ اس نے پیار سے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور کہا، پور لٹل سول۔ اس کے بعد وہ بینچ سے اٹھ کھڑا ہوا اور سڑک پار کر کے اس طرف چلا گیا جدھر سینما کی رنگ برنگی روشنیاں جھلملا رہی تھیں۔ تماشا شروع ہو چکا تھا۔ سینما کے برآمدے میں بھیڑ نہ تھی، صرف چند لوگ تھے جو آنے والی فلموں کی تصویروں کا جائزہ لے رہے تھے۔ یہ تصویریں چھوٹے بڑے کئی بورڈوں پر چسپاں تھیں لگی ہوئی تھیں۔ ان میں کہانی کے چیدہ چیدہ مناظر دکھائے گئے تھے، یعنی خاص وہ مناظر۔ 3 نوجوان اینگلو انڈین لڑکیاں، یعنی جن کے کوئی باپ انگلش تھی یا ماں انگلش تھی، تو وہ جو آپس میں شادی ہوتی تھی تو ان بچوں آگے سے جو بچے پیدا ہوتے تھے ان کو اینگلو انڈین کہا جاتا تھا۔ تو 3 نوجوان اینگلو انڈین لڑکیاں ان تصویروں کو ذوق و شوق سے دیکھ رہی تھیں، ایک خاص شان استغنا سے، یعنی بے نیازی سے، مگر صنف نازک کا پورا پورا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ مگر مناسب فاصلے سے ان تصویروں کو دیکھتا رہا۔ صنف نازک عورتوں، لڑکیاں آپس میں ہنسی مذاق کی باتیں بھی کرتی جاتی تھیں اور فلم پر رائے زنی بھی، یعنی فلم کے بارے میں اپنی رائے بھی دے رہی تھیں۔ لڑکیاں تھوڑی دیر بعد ہنستی ہوئی نوجوان کی طرف معنی خیز انداز سے دیکھتی ہوئی باہر نکل گئیں۔ نوجوان نے اس کا کچھ اثر قبول نہ کیا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ خود بھی سینما کی عمارت سے باہر نکل آیا۔ یہ بچوں ہم ایک آدمی کی ایک واک دیکھ رہے ہیں، سیر کا اس کا انداز دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح چل رہا ہے، اپنے انجوائے کر رہا ہے ایک بارونق جگہ کو۔ تو جو راستے آئے ہیں، جیسے آپ نے کبھی یہاں کا پیدل چل کے سفر کیا ہوگا، اس زمانے میں تو بہت گاڑی شاز و نادر کسی کے پاس ہوتی تھی، اور تانگا عام طور پر لوگ کرتے تھے، یا سائیکل ہوتی تھی، یا پیدل لوگ چلتے تھے بہت زیادہ۔ ویسے بھی لوگ انجوائے کرنے کے لیے پیدل چلنے کو ترجیح دیتے تھے۔ تو یہ ایک آدمی ہے جو مال پر چل رہا ہے اور اس کے راستے میں جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں اس کی منظر کشی وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ غلام عباس کا ہے۔ تو غلام عباس کا تعارف بھی میں آپ کو بتا دوں گی کہ یہ بہت ہی ادبی ایک مصنف تھے۔ انہوں نے بچوں کے رسالے پھول کی ایڈیٹنگ بھی کی، ایڈیٹر بھی رہے، اور پھول بہت مقبول رسالہ ابھی تک ہے۔ تو اس کے آگے بھی جو ان کا کام ہوگا، جب ہم اس کو مکمل کریں گے تو ان کے بارے میں بھی میں آپ کو تفصیل سے بتا دوں گی۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اس کے باقی 2 حصے بھی ہیں، تو آپ اسی سے جب بھی دوسرا حصہ شروع ہوگا تو پہلے کو بھی ضرور دیکھیے گا، اور جب تیسرا حصہ آ جائے گا تو پھر تینوں کو ملا کے دیکھیے گا، تو پھر آپ کو اس میں جو بنتی ہے چیز ایک، تو وہ پھر سمجھ آئے گی، بات پوری کہانی سمجھ آ جائے گی، آپ کو خود لکھنا آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔